جیسا کہ عرض کیا تھا کہ خلاصہ ہماری سمجھ کا یہ ہے کہ ہماری دو زندگانیاں ہیں. ایک یہ مادی زندگانی اور دوسری اخروی زندگانی. اخروی زندگانی کے بارے میں انداز یہی ہے کہ 100% اس کا تعلق ہمارے اعمال پر ہے. کبھی ہندوؤں میں بھی عقیدہ ہے کہ انسان اگر اچھے اعمال کرتا تو اگلی جنم میں اچھی اس کی حیات ہوگی ورنہ بری حیات ہوگی. خداوند عالم نے یہاں اس آیت میں بھی فرمایا ہے کہ لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دو. یعنی خدا کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے سوائے خدا کے مقرر نظاموں کا اور کوئی نظام نہیں ہے. یعنی ایک گھونسلے میں یہ انڈا رکھا ہوا ہے، اس کے لیے خدا کے نظام سے زیادہ فائدہ اٹھانا ممکن نہیں ہے. اس کا فائدہ مقرر نظام پر ہو کہ اس کے اوپر چڑیا آ کر کے سیتی اور اس کے نتیجے میں اتنی مدت کے بعد اسے حیات ملے گی، اور اس حیات کے ایک انداز ہوتا، اس کی ایک روزی مقرر ہوتی، ایک نظام مقرر ہوتا، اور بس ہے. کہ خدا کا یہ نظام مقرر ہے، اس سے زیادہ لذت اٹھانا، فائدہ اٹھانا اس کے بس کے باہر. ایک چونٹی کی زندگانی ہو، ہاتھی کی زندگانی ہو، مچھلیوں کی زندگانی ہو، جو بھی خدا کے اس نظام مقررہ کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں. اسی طریقے سے ہماری یہ زندگانی اور وہ زندگانی یہ بھی تھوڑا یہ ہم قابل توجہ ہے ہمارے امور کہ اللہ تشرک بھی شیئا کہ یہاں بھی کچھ نہیں حاصل کر سکتے سوائے اس کے کہ جو خدا نے مقرر کر دیا ہے. تھوڑا یہاں مشکل یہ پیش آتی کہ احادیث سے یہ اندازہ ہوتا کہ یہ ہم اپنی زندگانی میں جو فائدے اٹھا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مطہری مرحوم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث لکھی ہے کہ انسان کی پیدائش سے 20 سال قبل اس کی تربیت کا انتظام شروع ہو جاتا. یہ کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ انسان کی روزی اور اس کی حیات مقرر ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا، اگرچہ کہ بات واضح نہیں ہے، کہ اس زندگانی میں ہم جو فائدے اٹھا رہے ہیں یہ 100% خدا کے نظام کے تحت ہمارے ماں باپ کا نتیجہ ہے. یعنی ہمارے ماں باپ جیسے تھے 100% اس کا نتیجہ ہے. بظاہر ہو سکتا ہے کہ میری قابلیت ہو، میری طاقت ہو، لیکن میرا مرد پیدا ہونا یا عورت پیدا ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا، بے عیب ہونا، عیبدار ہونا، مزاج میں ذہانت ہونا نہ ہونا، اور یہ تمام چیزیں کہ جو ہیں ہماری اسی کی بنا پر ہم دنیا میں علم حاصل کرتے، کمال حاصل کرتے، روزی حاصل کرتے، اور ہم اس غلط فہمی میں ہو جاتے کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ احادیث سے مدد ملتی کہ اس زندگانی میں بال برابر ہمارا اثر نہیں ہے. 100% یہ ہمارے ماں باپ کے ذریعے سے جیسا ہمارا وجود ہو گیا اس کے اثرات ہیں. چونکہ بات واضح بھی نہیں ہے اور مدد بھی مجھے ملتی ہے احادیث سے، مثلا کثرت کے ساتھ احادیث ہیں. رسول علیہ السلام جنگ جمل میں جبکہ محمد حنفیہ سے کہتے ہیں کہ حملہ کرو، محمد حنفیہ بہت بہادر تھے اور رسول علیہ السلام نے اپنی جنگوں میں بہت زیادہ ان کو استعمال کیا اور بہت انہوں نے شجاعت کے کام کیے. اس حد تک کہ کبھی کبھی انہوں نے یہ بھی کہا رسول علیہ السلام سے کہ آپ بھائی حسن حسین کو کبھی نہیں بھیجتے. اس قدر زیادہ بوجھ تھا ان پر. یہ 5 سالہ زندگانی رسول علیہ السلام کی ان کے گورنروں کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے سخت تھی.
کہ حضرت اسلام دو جواب دیے تھے. ایک جواب یہ تھا کہ تم میرے بیٹے ہو، وہ پیغمبر کے بیٹے ہیں، اس لیے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، پیغمبر کے بیٹوں کو نہیں بھیجتا ہوں. ایک جواب یہ دیا کہ بیٹا تم میرے دونوں ہاتھ ہو اور حسن حسین دونوں آنکھیں. لہذا انسان اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا. لہذا بھیجا حضرت اسلام نے کہ جاؤ. واپس آ گئے، کہا کہ سوائے اسلحے کے کچھ نظر نہیں آتا، میں کدھر حملہ کروں. ایسے نے کہا کہ یہ لاؤ تلوار. یہ جملہ ہے اسی موقع پر کہا یا کبھی اور بھی کہ میرا بیٹا بزدل نہیں ہو سکتا، تیری ماں کی طرف سے یہ کمزوری ہے کہ جو تو نہیں حملہ کر رہا ہے، کہ یہ میری مدد مل سکتی یہاں جو میں عرض کر رہا تھا. پھر تلوار لے کر کے آگے بڑھے. محمد حنفیہ نے کہا کہ کم سے کم زرہ تو پہن لیجئے. اس وقت حسین نے کہا کہ دیکھو موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ میری حفاظت کرے گی، اس کے قبل نہیں آ سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے کمسنی میں مر جاتے، ماں کے پیٹ ہی سے ان کی پیدائش ایسی تھی کہ مزاج یہ تھا کہ وہ زیادہ حیات کو نہیں چلا سکتے تھے. لہذا یہ دو چیزیں کثرت کے ساتھ احادیث ہیں. نہج البلاغہ جنہوں نے پڑھی اندازہ ہوگا کہ نہج البلاغہ بھرا ہوا ہے اس چیز سے کہ تمہاری روزی اور حیات یہ خدا کی طرف سے مقرر ہے. کبھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے کہا گیا کہ تم اس لیے نہیں کرتے ہو کہ ڈرتے ہو اپنی حیات کے بارے میں، روزی کے بارے میں، جبکہ دونوں میں سے کسی سے کمی نہیں ہونے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کے مزاج کی وجہ سے جو یہ بچہ پیدا ہوتا اس کے اندر وہ مزاج کے اثرات ہیں. اس مزاج کے اثر پر اس کی طول حیات ہے، اس کے مزاج کے اثر پر اس کے ذہانت ہے، اس ذہانت کے نتیجے میں وہ علم حاصل کرتا، کمال حاصل کرتا، کماتا. ایسا ممکن ہے کہ 100% یہ ہماری یہاں کی زندگانی کا تعلق سب ماں باپ سے ہو. ایک قول اور میں پہلے عرض کیا تھا کہ یہ غالباً میں کسی انگریزی رسالے میں پڑھا تھا غالباً کہ بچہ جب پیدا ہوتا تو 70% اس کا مزاج بنا ہوا ہوتا اور 7 سال کی عمر تک مزید 20% مزاج اس کا بنتا اور اس کے بعد باقی عمر میں صرف 10% اس کا مزاج بنتا، کہ یہ پیدائشی مزاج اس کا بنا ہوا ہوتا. اس لحاظ سے خیال یہ ہے کہ یہ ہماری زندگانی 100% ماں باپ کے نظام کا اثر ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چڑیا کے جو گھونسلے میں پیدا ہو رہی ہے وہ اس کائنات میں زیادہ سے زیادہ جو فائدہ اٹھا سکتی ہے نظام خدا کے تحت مقرر ہے. اگر وہ طوطے کا بچہ ہے تو اس نظام خدا کے تحت اپنی آواز اور اپنے رنگ میں جو خوبیاں ہیں وہی فائدہ اٹھا سکتی ہے، چاہے جو کر ڈالے. اسی طریقے سے اگر ایک کوے کا بچہ ہے تو اپنی اس وجود سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو کوے کو حاصل ہے. ایک چھوٹی چڑیا، بڑی چڑیا، مینا ہے، فلاں ہے، مرغ ہے، تو مور ہے، جو بھی ہے وہ اس کائنات میں خدا کے نظام جو مقرر ہے وہی فائدہ اٹھا سکتا. انسان کے ساتھ یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے کہ ہر انسان ایک الگ وجود ہو. جس طریقے سے چڑیاں ہیں، ہر ایک الگ الگ ایک صنف ہے، الگ الگ قسم ہے، ممکن ہے کہ ہر انسان ایک الگ قسم ہو. چنانچہ حدیث میں ہے کہ الطرق الی اللہ بعدد انفاس الخلایا، اللہ تک پہنچنے کو اتنے ہی راستے ہیں جتنے انسانوں کے نفوس، جتنے خلائق کے نفوس ہے، ہر نفس ایک الگ مزاج ہے. اس وجہ سے جیسے میں عرض کیا کہ طوطا اس کائنات میں صرف وہی لذت اٹھا سکتا ہے کہ جو اس کا نظام مقرر ہے، اس سے زیادہ نہیں اٹھا سکتا. لیکن بعض ہے کہ وہ اس سے اور قسم کا لطف اٹھاتا، چھوٹی چڑیاں ہیں کنجوش اور قسم کے لطف اٹھاتی، مور اور قسم کا لطف اٹھاتا، ہر ایک نظام مقرر کے تحت ہے. ممکن ہے اسی طریقے سے ہم سب لوگوں کا وجود الگ الگ، وہ نظام کہ جو ماں باپ کے ذریعے سے ہمارا ان کی وجہ سے بن گیا وہی لطف ہم اٹھائیں. ہم مزاجن طوطے کے طریقے سے ہوں، ہم مزاجن باز کے طریقے سے ہوں، ہم مزاجن چھوٹی چڑیا کے طریقے سے ہوں، جو بھی ہوں ہمارا مزاج ان کے ذریعے سے بنا. یہ ممکن ہے خیال ہو، لیکن زیادہ جو ہمارے لیے قابل توجہ امر یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ بدنی زندگانی کا 100% تعلق ہمارے ماں باپ کے اثرات کی وجہ سے تھا، اسی طریقے سے ہو سکتا ہو کہ 100% ہماری آخرت کی زندگانی کا تعلق 100% ہمارے اعمال سے، کہ جتنے ہمارے اعمال ہیں، یہی میں نے کل عرض کیا تھا شروع کی تاریخوں میں بھی کہ وہاں کی پوری زندگانی میں طوطے کے طریقے سے زندگانی بسر کروں گا یا مینا کی طرح زندگانی، کہ چونکہ حدیث میں ہے کہ بعض لوگ قبر میں پہنچنے کے بعد سانپ و بچھو کی شکل میں محشور ہوں گے، سور اور کتوں کی شکل میں محشور ہوں گے، یہ موجود ہے.
یعنی وہاں کی زندگانی ہماری جتنی بھی ہے اس کا تعلق ہمارے یہاں کے اعمال سے ہے. اس لحاظ سے یہاں کی فکر بالکل نہیں کرنی چاہیے. نہج البلاغہ میں صلی اسلام نے کہا ہے کہ خدا یہاں کا ذمہ دار ہے، یعنی ماں باپ جن سے فکس ہو چکا، میرے حیات اور دوسری چیزیں فکر ہو چکی، اس کی مت فکر کرو. وہ خود بخود خدا نظام بناتا اور تمہاری روزی پہنچتی، حیات کی حفاظت ہوتی. یہاں کی ہماری زندگانی کا مقصد یہ ہوا کہ 100% انسان توجہ کرے وہاں کے لیے کہ وہاں کے لیے بنائے. یہاں کے لیے بننا تو بن چکا، مثل اس بوڑھے کے کہ جو انگور انار کس چیز کا درخت لگا رہا تھا کہ جو بہت دنوں کے بعد تیار ہوتا ہے. تو گزر رہا تھا، بولا تم 80-90 برس کے بھی درخت لگا رہے ہو، اس کا فائدہ کیا؟ تم اس کا پھل نہیں کھاؤ گے. تم کہا کہ ہمارے دادا نے جو درخت یہ لگایا تھا تو میں نے پھل کھایا، اب میں لگا رہا ہوں کہ میرے پوتے پھل کھائیں. اسی طریقے سے ابھی جو ہماری زندگانی میں لطف اٹھا رہے ہیں ہم، اس کا 100% تعلق ہمارے ماں باپ سے وہ فکس ہو چکا. اسی لیے حدیث میں نے یہ پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ جو کافی عرصہ میں پہلے پڑھ چکا تھا کہ ماں کے پیٹ میں فرشتہ آتا اور پیشانی پر لکھ دیتا کہ یہ بچہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوتا. اس کی پیشانی پر اس کی روزی اور حیات لکھ دیتا. لہٰذا یہ جو کچھ ہے ادھر سے فکس ہو چکا. اور ابھی اخروی زندگانی جو ہمیں بسر کرنی وہ 100% ہمارے سے تعلق کہ ہمارے اعمال کیسے ہوتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، اس کی بنا پر وہاں کی زندگانی. لہٰذا غرض یہ عرض کرنی تھی اس آیت کے سلسلے میں کہ لا تشرک بی شیئا، خدا کے مقررہ نظاموں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس اثر انداز نہیں ہے. اس سلسلے میں عرض کیا تھا 2 مثالیں. کیا خمینی کا کیا ایمان تھا کہ خدا کے علاوہ کسی پر شرک نہ کرو. تھوڑا سا ان کے اس واقعے سے اندازہ ہوتا کہ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے 4 راستہ ہے. جب قید ہوئے کہا کہ تمہارے لیے 4 راستہ ہے، یا تو مجھے موت دے دو، مار ڈالو گے، یا مجھے قید میں رکھو گے، یا ملک بدر کر دو گے، یا آزاد کر دو گے. عجیب لفظ جو دل پر اثر کرنے والا تھا وہ یہ فرمایا کہ میرے لیے ان 4 راستوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی بڑی بات ہے. یہ واقعہ 15-20 سال پہلے کا ہے کہ میرے لیے اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کیسے یہ انسان اس بات کو کہہ سکتا سوائے اس کے کہ لا تشرک بی شیئا کی منزل پر فائز ہو کہ ذرا برابر اس کے لیے فرق نہ ہو کہ خدا کی طرف سے یہ. اگر میں موت واقع ہوتی خدا کے راستے پر کیا فرق پڑتا. مجھے ان کے بارے میں سوچتے وقت خیال آیا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا کہ دونوں کی زندگانی ہم شیعوں کے لیے ان کے اسی زمانے سے اور آج تک حیرت انگیز شخصیت ہے. دونوں ایک طرف عقائد کے لحاظ سے ہم دونوں کو برابر مانتے. پیغمبر فرماتے کہ امامان قاما و قعودا، دونوں بیٹے ہمارے امام یا قیام کریں یا قعود کریں. لیکن عملی لحاظ سے دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے کہ حسن بقول آقا شریعت کے امام حسن پر ہم لوگ ظلم کرتے. اس قدر ان کی یاد ہمارے نزدیک تقریباً 0 ہے، بالکل نہیں ان کی یاد مناتے. شہادت بھی ایک ایسی تاریخ میں کہ کوئی توجہ نہیں کرتا، ولادت بھی 15 رمضان کو کوئی توجہ نہیں کرتا. اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ان کے ظاہری استقبال اور توجہات پوری کی پوری ہے کہ فرق نہیں ہے ان دونوں کے لیے کہ خواہ صلح کر کے خاموش ہو جائیں کہ کوئی ان سے خوش نہ ہو، یا شہادت کے ذریعے سے اس قدر اثرات اور اس قدر یاد منائی جائے. بحیثیت امامت کی کوئی فرق نہیں. امام پیغمبر نے فرمایا کہ الحسن والحسین امامان قاما و قعودا، قیام کریں یا بیٹھ جائیں دونوں امام ہیں. فرمایا کہ الحسن حسین سیدہ شباب الجنہ، دونوں جوانان جنت کے سردار کہ جنت کے راستے کے دونوں سردار. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ انسان خیال کرے کہ خداوند عالم کے نظام کے تحت خدا جو چاہے کوئی فرق نہیں. یہ اس لیے مجھے یاد آیا کہ کتنا بڑا انقلاب ہے کہ خمینی فرماتے کہ میں مر جاؤں یا مجھے آزاد کرو، میرے لیے کوئی فرق نہیں. کیسے کوئی فرق نہیں ہے؟ ایک شخص کیسے یہ تصور کر سکتا اپنے بارے میں؟ اور ظاہر ہے کہ وہ اس منزل میں نہیں تھے کہ ہم کہیں کہ وہ اپنے دل کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوں. اس منزل میں نہیں تھے. اور وہ بھی بیان کس سے کر رہے ہیں؟ پاک روان سے بیان کر رہے ہیں کہ جو ان کی جاسوسی کا سربراہ تھا. شاید پاک روان کو میں نے بھی یہاں دیکھا، ایک زمانے میں سفارت خانے میں تھا. آغشی نے بتایا تھا کہ خبیث ترین شخص ہے جو آج کل یہ سفیر بنا ہوا ہے، کہ یہ جاسوسی کا سربراہ ہے اور یہ ان سے بات کرتا. پہلے آ کر کس طرح بات کی کہ شاہ بہت پیر ہو گیا، بہت آپ کا عاشق ہو گیا، بہت آپ کا مرید ہو گیا. خمینی نے کہا نہیں، یہ سب نہیں، کہ سمجھ گیا کہ ملاقات کی اجازت نہیں دیتے. اس کے بعد کہا کہ دیکھو یہ 4 راستے ہیں. تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک شخص کیسے یہ محسوس کر سکتا سوائے اس کے کہ خدا پر بھروسہ ہو کہ خدا کی مرضی. خدا کی مرضی اگر موت ہے تو کیا فرق پڑتا؟ ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا جاتا، کیا عزم کے ساتھ جاتے ہیں کہ فرشتے آ کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہیے تو اس آگ کو آپ کے لیے گلزار کرتے ہیں. پانی کا فرشتہ آ کر کے کہتا کہ کہیے تو ہم بجھا دیں. زمین کا فرشتہ کہتا کہ ہلا دوں زمین کو. ہوا کا فرشتہ کہتا کہ اس آگ کو پھیلا دیں. لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا خیال یہ ہے
کہ خدا کی راہ میں اگر خدا خوش ہے مرنے سے میرے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا عجیب بات ہے۔ جبریل نے جب آ کے کہا کہ میں اپنے پر سے اس آگ کو پھیلا دوں، کہا کہ نہیں، تم سے مدد نہیں چاہیے۔ کہا کہ پھر کس سے مدد چاہیے؟ کہا کہ خدا سے مدد چاہیے۔ کہا کہ پھر اس سے مدد مانگی ہے؟ کہا کہ علم ہو بحالی کفالی بھی سوال، اس کو میرے حال کا علم ہے، پھر سوال کی ضرورت کیا؟ حالانکہ یہی ابراہیم خلیل اللہ جب اسماعیل اور ہاجرہ کو چھوڑ کر کے آئے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں گڑگڑا کر کے ہاتھ اٹھا دے کر ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے کہ خداوند اپنی ذریت کو بے آب و گیا جگہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ منزل عجیب منزل کہ یہاں پر جبریل سے بھی کہتے ہیں کہ نہیں، تم سے مدد نہیں چاہیے، اور کہتے ہیں کہ اگر دعا اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو علم ہے میرے حال کا، پھر کافی ہے، میں سوال کی ضرورت نہیں۔ غرض یہ کہنے کی تھی اگر وہ خوش ہے میرے جل جانے سے تو میں کیا ضرورت ہے کہ میں دعا، خوش ہے تو میں خوش۔ تقریباً یہ منزل ہے کہ جو خمینی نے کہا کہ میرے نزدیک چاروں صورتحال برابر۔ کیسے ایک شخص کے سامنے چاروں صورتحال برابر ہو سکتی؟ کس قدر ایمان چاہیے خدا کے لیے۔ اور حقیقتاً یہ ایمان ہے کہ انسان خدا پر بھروسہ رکھے۔ ان الذی اصابک لم یکن لیخطئک وان الذی اخطاک لم یکن لیصیبک، حدیث میں ہے کہ جو تمہیں مل گیا وہ تمہیں جانے والا نہیں تھا، اور جو تم سے چلا گیا وہ تمہیں ملنے والا نہیں تھا۔ قرآن کی آیات موجود ہیں کہ ما اصابک من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتولی فإن اللہ هو الغنی الحمید، کہ جو مصیبت زمین میں آتی ہے تمہارے نفسوں میں آتی ہے۔ قرآن کی آیت، واضح آیت موجود ہے جس سے جناب زینب نے استعمال کیا کہ جو مصیبت زمین میں آتی ہے تمہارے نفسوں میں وہ پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے قبل اس کے کہ ہم خلق کریں، لکھی لا تأسوا علی ما فاتکم، تاکہ تم افسوس نہ کرو جو فوت ہو گیا، بلا تفرحوا بما آتاکم، جو مل گیا اس کو خوش نہ ہو، واللہ لا یحب کل مختال فخور، خدا خیالی اور گھمنڈیوں کو سے محبت نہیں کرتا، ومن یتولی فإن اللہ غنی حمید، اور جو رخ موڑ لے ان باتوں سے خدا غنی حمید ہے۔ کہ یہ بھی میرے شروع کے بیان میں مدد کرنے کے لیے موجود ہے کہ خدا پر ایمان ہے کہ خدا کی طرف سے مقرر ہے، جو مصیبت آنے والی ہے خدا پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ اس لحاظ سے وہ سمجھتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا اگر خدا کی طرف سے موت مقرر ہے تو کیا فرق پڑتا، اگر قید مقرر ہے تو کیا فرق، حالانکہ بہت فرق ہے۔ اگر مجھے ملک بدر کر دو گے میرے لیے فرق نہیں ہے، برابر ہے، حالانکہ ملک بدر ہونا تکلیف کا سبب تھا، بچوں سے دور ہو گئے تھے، وہاں ان کے لیے وہ اسباب نہیں تھے، وہاں ایسی قوم نہیں تھے، وہاں کوفے والے تھے، وہ عراق والے تھے، جس قوم کو چھوڑ کر گئے تھے جو عاشق تھی، جو 15,000 کی قربانیاں دے چکی تھی، وہ سب ایران میں تھے۔ بہت فرق ہے زمین و آسمان، وہ صدامی بن گئے، یہ خمینی والے بن گئے، بہت فرق تھا۔ لیکن فرماتے میرے لیے فرق نہیں ہے کہ تم مجھے ملک بدر کر دو یا مجھے آزاد کر دو، آزاد کر دو جو اپنی ڈیوٹی بجا لاؤں، لیکن چاروں صورتوں میں تمہارے لیے نقصان، ہر صورت میں تمہارے لیے نقصان۔ وہی صورتحال جو میں نے جناب زینب کے لیے عرض کی تھی کہ اگر تم مجھے آزاد کرتے ہو تمہارے خلاف بات کروں، کہا ہے کہ میں نے اپنے سینے کو تمہاری گولیوں کے لیے کھول دیا ہے، مار لو، لیکن میں اپنی ڈیوٹی کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میری ڈیوٹی ہے تمہارے خلاف بات کرنا، حکومت اسلامی کے لیے بات کرنا، میں بات کرتا رہوں گا، مارنا ہو مار لو، لہذا آزاد کرو گے تمہارا نقصان، اگر مارتے ہو پھر قوم میں ولولہ پیدا ہوگا، ہر ایک کو جوش پیدا ہوگا کہ تم نے مارا اس لیے تم مار نہیں سکتے۔ خود حکومت اس لیے ڈرتی ہے کہ اس کے مرنے سے اثرات کیا ہوں۔ نبی عارف حسین کے مرنے سے گڑبڑ ہوئی، ایک ہنگامہ ہے، یہ ہنگامے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آئندہ گورنمنٹ سوچتی ہے کہ یہ کام کرانے سے پہلے سوچتی ہے کہ کرانا چاہیے کہ نہیں کرانا چاہیے، اس گڑبڑ کی وجہ سے، لہذا تم ہمیں مارو گے، اس صورت میں تمہارا نقصان ہے، اگر قید میں رکھو گے پھر وہی بات، چنانچہ قید میں رکھا، ترکی بھیجا، اور ترکی سے مجبور ہوئے آزاد کرنے پر، ورنہ ترکی کوئی اس قابل ملک نہیں ہے کہ وہ کوئی رہے وہاں، اس قدر پاگل ہی لوگ ہیں کہ جب خمینی وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کا قانون ہے کہ یہاں بغیر پینٹ کوٹ کے کوئی نہیں رہ سکتا، لہٰذا قیدی بھی ہم بغیر کوٹ پینٹ کے نہیں پسند کرتے۔ نہیں، ان خبیثوں کو خیال تھا کہ پیغمبر آخر امامے میں تھے، خمینی کی تصویر میرے پاس پہلے بھی تھی اور ابھی بھی آئی کہ وہاں مجبور کیے گئے کہ سوٹ پہن کر کے، اس قدر یہ احمق ہے، سر پر امامہ نہیں رکھ سکتے، لہٰذا مجبور کیے گئے کہ سر پر امامہ نہیں رکھ سکتے، یہ اس قسم کے احمق بے قوم موجود۔ تو ان کا ترکی بھیجے گئے اور تھوڑے دنوں میں تمام دنیا کے اسلامی ممالک میں ایک ولولہ ہوا کہ وجہ کیا اس طرح قید رکھنے، آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد نجف اشرف پہنچے، وہاں سے پھر کام شروع کر دیا، لہٰذا ہر حالت میں تمہارے نقصان ہے۔ یہی چیز آغا رشید نے سمجھائی تھی کہ یزید کے بارے میں، کہ یزید اس فکر میں تھا کہ ان لوگوں کو اہل بیت کو کروں تو کیا کروں، اگر ان کو آزاد کرتا ہوں تو دیکھا کہ زینب جب میرے دربار میں، ابن زیاد کے دربار میں اس پر شور کر رہی ہیں تو راستے میں کیا کریں، اگر ان کو یہاں پر قید میں رکھتا ہوں تو تمام اسلامی شہر ہیں، سب کو معلوم ہے کہ حسین اگر قصوروار سے خلافت چاہتے تھے تو انہوں نے کیا قصور کیا کہ قید کیا،
اور اگر ان کو مار ڈالتے ہیں تو بھی بدتر ہوتا ہے۔ یہ خداوند عالم کی مدد ہوتی ہے، خدا کی کا نظام ہے کہ لا تشرک بھی شیئا، کہ میری غرض اپنی حد تک یہ تھی کہ سوائے نظام خدا کے ہمارے لیے کوئی چیز نفع نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ جو دنیاوی معاملات ہیں اس کا وہ نظام خدا ہے کہ جو تھوڑا بہت میں نے عرض کیا، لیکن آخرت کا واضح ہے کہ ایک نظام خدا موجود ہے، اس سے بال برابر کوئی اضافہ ہونے والا نہیں، کہ جتنا بھی ہم اعمال بجا لے آتے خدا کے راستے پہ ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ من طہر بیتی للطائفین والعاکف والقائمین برکع السجود۔ پھر خدا تعریف کرتا چار قسم کے لوگوں کو، ایک وہ لوگ کہ جو طواف میں ہیں مصروف ہیں، خواہ وہ طواف خانہ کعبہ کا ہو یا خدا کے راستے میں کسی مقام پر بھی ہو، اس قسم کی خدمت بہت زیادہ انجام دی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو قیام کرنے والے ہیں، خود قیام کرنا یہ ہمت کی بات ہے۔ امام حسین اسلام نے صرف قیام کیا تھا، پیغمبر اکرم نے قیام کیا تھا کہ چچا میں جو کام ہے وہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ برکع السجود، کبھی لوگ ہیں کہ خدا کے امور کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، کچھ سجدے میں ہیں۔ سجدے کا خاص طور سے ذکر کیا اس لیے کہ سجدہ خود ایک الگ منزل ہے، یہ بدنی اعتبار سے فنا فی اللہ کی منزل ہے کہ بدنی اعتبار سے انسان غیر از خدا سے بالکل بے تعلق ہو جاتا۔ ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے میں نے عرض کی تھی، اور پھر اس موضوع پر کثرت کے ساتھ اور حدیثیں ملی۔ کئی آدمیوں نے پیغمبر سے یہ خواہش کی کہ آپ دعا کیجئے کہ میرا آخرت میں حشر آخرت میں آپ کے ساتھ۔ بہت بڑی دعا تھی، خود پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑا سوال کیا۔ چار پانچ چیزیں اس نے کہی تھی کہ میری روزی زیادہ ہو، میری عزت زیادہ ہو، میرے عمر زیادہ ہو، میری اولاد زیادہ ہو، سب کے لیے ایک دعا بتائی، اور آخر میں اس نے کہا کہ ایک ایسی چیز بتائیے کہ جس کے ذریعے سے میرا حشر قیامت میں آپ کے ساتھ ہو۔ یہ اس موضوع پر اور بھی کثرت کے ساتھ احادیث ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ عینی بکثرت السجود، میری مدد کرو کثرت سجدے کے ساتھ، کہ کثرت سجدے سے ہو سکتا ہے مراد زیادہ نماز پڑھنا ہو، کہ پیغمبر نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہے، نافلے کا نام ہم نے ہمیشہ سنا، لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں سے کسی میں ہمت ہوگی کہ روزانہ یہ 34 رکعت نافلے کی نماز پڑھتا ہوگا، سوائے اس کے کہ خمینی کے سوانح عمری میں سنا کہ وہ روزانہ یہ نوافل پڑھتے تھے، یہاں تک کہ رمضان کی ان کی کیسٹ دیکھی تھی نماز میں، اس کے بارے میں معلوم ہوا کہ نماز کے بعد انہوں نے افطار نہیں کیا، اندر گئے پہلے نافلے پورے کر لیے پھر اس کے بعد سے افطار کیا۔ کہ یہ مشکل کام ہے، دعا پڑھنا آسان لگتا، کتاب علمی پڑھنا آسان لگتا، لیکن دیکھا کہ نماز پڑھنا انسان کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ عینی بکثرت السجود، کثرت سجدہ سے میری مدد کرو اگر میرے ساتھ حشر چاہتے ہو۔ اور بھی فرمایا کہ سجدے کے بارے میں بہت حدیثیں ہیں، فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ خدا سے قریب اس وقت ہوتا ہے کہ جب سجدے کی حالت میں ہو۔ حضرت موسیٰ اور شیطان کا بھی قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ جو کلیم اللہ سے بات کرتے تھے، شیطان سے بات کی کہ تو توبہ کر لے، ختم کریے یہ مسئلہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں توبہ کرنے کو تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ شیطان تیار ہے توبہ کرنے کے لیے۔ خدا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس سے کہو کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا جا کے اس کی قبر کو سجدہ کرے۔ شیطان نے جواب دیا کہ جب وہ زندہ تھا اس کو میں نے سجدہ نہیں کیا تو ابھی اس کی ہڈیوں کو میں سجدہ کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ صلوات پہ محمد علیہ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو، یاتوک رجالا۔ یہ کیا عزم تھا ان لوگوں کا حضرت ابراہیم کے بارے میں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پہاڑ پر جا کر کے انہوں نے حج کا اعلان کیا۔ تو وہ لوگ کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ موضوع دو مقامات پر ہے اور عجیب ہے۔ ایک تو خدا عالم نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے آدم کی پشت ہی میں تم لوگوں سے عہد لے لیا تھا۔ یہ عہد کے بارے میں غالباً فطرت والی حدیث میں خمینی نے درس میں کہا ہے کہ یہ عہد جو لیا گیا تھا وہ یہ کہ فطرتاً انسان خدا پرست پیدا ہوتا، فطرتاً انسان کو آخرت کی فکر ہوتی۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہم نے آدم کی پشت ہی میں تمام ذریت کو ان سے عہد لے لیا تھا کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی حج کے سلسلے میں یہ آیت عجیب تھی کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم پہاڑ پر گئے اور حج کے لیے دعوت دی، تو جو لوگ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان کی روحوں نے بھی لبیک کہا، اور جس نے جتنی مرتبہ روحوں نے لبیک کہا اس کو دنیا میں اتنا ہی حج نصیب ہو۔ یہ پھر میرے پہلے والے بیان کے مددگار ہے کہ روحیں جو پہلے سے موجود ہیں اسی حساب سے یہاں کام ہوتا۔ یہ کیا ان لوگوں کی آوازیں تھیں کہ جس کا اثر یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس وقت آواز دی اور جن جن روحوں نے جواب دیا انہی کو حج نصیب ہوتا۔ یہ کیا نظام ہے کہ ہاجرہ اگر
ہجرت کر کے آتی ہیں، اور جیسا کہ حدیث میں نے عرض کی تھی کہ حاجر کا حاجر، ہجرت اس طریقے سے کرو جیسے حاجرہ نے کیا تھا، کیا اثر ہوتا کہ وہ صفا و مروہ کے درمیان اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے اگر 7 چکر لگاتی ہیں، کیونکہ ہر دفعہ جب پہاڑی پر آتی ہیں تو دوسرا پہاڑ چمکنے لگتا دھوپ سے، اور ایسا چمکتا ہے جیسے پانی ہو، پھر اس پہاڑ سے دوڑ کر کے اس پہاڑ پر آتی ہیں، اس طریقے سے 7 چکر لگائے کہ جس کے بعد پانی جب نہیں ملا تو مایوس ہو کر کے بچے کے پاس آئیں، اور بچے کے پیر کے نیچے دیکھا کہ پانی موجود ہے، اس پانی کو صاف کر کے بچے کو پلایا، اور وہ پانی کے جو اسماعیل کے قدموں کے نیچے سے نکلا تھا وہ آج تک آب زمزم کی شکل میں وہی پانی موجود، اور کوئی حد و حساب نہیں ہے، کتنی برکت ہوتی ہے۔ یہ ابراہیم خلیل اللہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ کتنی برکت ہے کہ اس پانی کی کہ آج ہر سال کئی ملین حاجی جاتے ہیں اور کتنا پانی پیتے اور نہاتے اور کتنا لے آتے، لیکن کوئی اس میں کمی نہیں واقع ہوتی، واقعا نہیں۔ یہ حیرت انگیز معجزہ نہیں ہے، اتفاقاً سوکھ سکتا تھا۔ عربوں میں ہزاروں چشمے پیدا ہوئے اور ایک مدت تک سوکھ گئے، جب سوکھ جاتے تھے تو وہاں کے لوگ اپنا خیمہ بستر اٹھا کر کے کسی اور جگہ جاتے پانی کی تلاش میں، لیکن یہ خود ایک معجزہ ہے کہ خداوند عالم نے باقی رکھا کہ جتنا کثرت کے ساتھ استعمال کیا۔ میں 3 واقعات اپنے سامنے لوگوں سے سنے، حیرت ہوئی۔ آقا شہید مرحوم کے پاس جب ہم جاتے تھے سر درد میں پریشان رہتے، کئی سال ہو گیا تھا، حج کے لیے گئے، 3-4 مہینہ وہاں رہ کر کے حج سے آئے، بالکل آخر وقت ایک دن سر درد کی شکایت ہے۔ اس طریقے سے ایک ہمارے عزیز نے کل پرسوں بیان کیا کہ میں سخت ڈائبیٹک تھا، کسی اور ملک میں کام کرتے تھے، میں 1 ہفتہ میں اسپتال میں رہا اس لیے کہ ڈائبیٹک تھا، اور اس کے بعد حج کرنے کے لیے گیا، پوچھا انہوں نے کہ آب زمزم کا کیا فائدہ ہے؟ میں ان سے کہا کہ جو کتابوں میں پڑھا ہے آب زمزم کے فائدے میں سے ایک یہ ہے کہ جو انسان جس بیماری کی نیت سے آب زمزم پیے گا وہ بیماری اس کی دور ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہوں، کہ میں 1 ہفتہ وہاں باہر کے ملک میں اسپتال میں تھا، کہ میں سخت ڈائبیٹک کا مریض تھا، حملہ تھا مجھ پر، اس لیے ہاسپٹلائز تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ابھی چائے پی چکا، حج کرنے کے بعد جتنا میٹھا کھا تو اصل کچھ نہیں، یہاں ڈاکٹروں کو دیکھا میں کوئی چیز نہیں۔ یہ حالانکہ پانی معمولی تھا، کوئی بہت خوشگوار پانی بھی نہیں ہے، صلوات پہ محمد علیہ وسلم، کہ خداوند عالم نے کس طریقے سے ان لوگوں کی یادوں کو باقی رکھا ہے کہ ایک دفعہ وہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر کے آواز دیتے ہیں، کس قدر نورانیت تھی اس آواز میں۔ چاہے خمینی نے کہا ہے کہ ہمارے اور تمہارے اعمال ظاہری اعتبار سے فرق نہیں کرتے بلکہ کیفیت کے لحاظ سے فرق، ظاہری نماز تمہاری اور علی کی ایک جیسی ہے لیکن کیفیت میں فرق۔ اسی طریقے سے اعلان کرنے کی ابراہیم کے اور ہمارے کیفیت میں فرق ہے کہ ابراہیم کی بیان کہ پکارنے کی کیفیت کیا ہوگی، وہ شخص کے جو بتوں کو توڑ چکا اور جلنے کے لیے تیار ہو، اس کی روح خدا ہی بہتر سمجھتا تھا، ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ اس کی وہ روح ہے کہ جس روح سے وہ پہاڑ پر چڑھ کر کے اگر اعلان کرتا ہے تو وہ لوگ جو نہیں پیدا ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جو پیدا ہوئے تھے ان کا تو کوئی شمار و قطار نہیں جو ان کے بعد پیدا ہونے والے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں لوگ کتنے ہوں، چند ہزار ہوں گے، چند لاکھ ہوں گے، اس سے زیادہ کی آبادی نہیں، اور ابھی کے 500 کروڑ کی آبادی، اور آگے دنیا نہ جانے کتنی آگے بڑھنے والی، کہ اس وقت جب کہ ابھی تک کوئی آبادی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس وقت ان کی آواز میں کیا خداوند عالم نے اثر رکھا تھا کہ جتنی روحوں نے جواب دیا تھا اتنی ہی حج نصیب ہوگا، اور یہ روحیں ہمیشہ ہمیشہ امام کے وقت تک ہی پیدا ہونے والی، کہ ان کی آواز کی بنا پر سب کے سب حج کرتے۔ ان کے بیٹے کے پیر کی یہ پیاس کی شدت کے جو حاجرہ نے اس طریقے سے ہجرت قبول کی تھی اور قبول کیا تھا کہ اگر خدا کی مرضی ہے تو میں اسی طریقے سے قبول کرتی ہوں۔ کیا عظیم لوگوں کو خدا نے جمع کیا تھا کہ اس کے برکت سے پیر کے نیچے سے پانی نکلتا، تو یہ کیا ضروری ہے کہ وہ پانی آج تک ختم نہ ہو، اور عرب کا شاید کوئی چشمہ اس کثرت کے ساتھ نہیں استعمال کیا گیا، اس لیے کوئی چشمہ نہیں ہے کہ جسے 25 لاکھ مسلمان ہر سال رش کرتے ہیں، اور اس کثرت کے ساتھ کہ ہر وقت موٹے نلوں سے نہ جانے کتنا تیزی کے ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، بھرتے ہیں لوگ، نہاتے ہیں، کس کثرت کے ساتھ اور ختم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے یہ حاجرہ کا صفا و مروہ کے درمیان کا سفر کس قدر با اثر ہے کہ کتنے لوگ اس دونوں پہاڑوں کے درمیان میں کتنی سعی کر چکے ہیں، کتنا دوڑ چکے ہیں، کہ حدیث میں دیکھا تھا کہ خداوند عالم نے صفا و مروہ کے درمیان ہر متکبر کے تکبر کو توڑ دیا، کہ ہر ایک وہاں پر دوڑتا ہوا جاتا ہے، ہربلا کرتا ہوا جاتا ہے، ایک معمولی لباس پہنے پر دوڑتا ہوا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کی قربانی کیسے نہیں کوئی تصور کر سکتا کہ اس قدر پائیدار ہو، اس قدر اثر انداز ہو، لہذا کبھی اعلان کا اثر ہوتا۔ قرآن مجید میں لوگوں کو حق کی طرف دعوت کرنے کا عجیب ثواب بیان کیا گیا کہ ایسا ثواب شاید ہی کہیں ہو۔ سورہ مائدہ میں جہاں آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ ہے وہاں آخر میں ارشاد ہوتا کہ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس وفساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا،
کہ جس نے ایک نفس کو قتل کیا اس کو ایسی سزا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو جمیعاً سب کو قتل کیا. وَمَنْ أَحْيَا نَفْسًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک نفس کو زندہ کر دیا اس نے تمام انسانوں کو زندہ کیا. اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق نے فرمایا تھا کہ انسان کو زندہ کرنے کا مطلب اس کے نفس کو بیدار کرنا ہے. لہذا انسان کے لیے کوشش اثر انداز ہوتی، خاص طور سے علماء کا کام یہی ہے کہ نفوس کو بیدار کرے، بے نمازیوں کو نمازی بنائیں، کہ واقعا انسان اگر عزم کرے اور قیام کرے ابراہیم خلیل اللہ کے طریقے سے، تو جس طریقے سے ان کی آواز پر کتنے امور ہیں کہ جو آج تک باقی ہیں. اب زمزم باقی ہے، صفا و مروہ کے سعی باقی ہے، قربانی باقی ہے، کتنی چیزیں باقی ہیں. اس طریقے سے ہر آدمی کے لیے خدا نے فرمایا کہ من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جميعا، کہ اگر انسان قیام کرے تو اثر ہوتا. لہذا ہم نے دیکھا کہ ایران کا ملک کس قدر بد میں تھا، لیکن ایک آدمی نے قیام کیا تو 5 کروڑ افراد نے پر اثر قبول. کتنی بڑی عظمت ہے. لہذا اگر انسان قیام کرے ابراہیم خلیل اللہ کی طریقے سے، اگر آج کا ابراہیم قیام کرے تو اثر ہوتا، ایسا نہیں کہ نہیں اثر ہوگا. لہذا خود پیغمبر نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کا سوال ہوگا. کہ اگر قیام کرے تو خود ان کے ملک میں اتنا اثر تھا، اور میرا خیال ہے کم سے کم 5 کروڑ مسلمانوں پر باہر ضرور اثر ہوا. انڈونیشیا میں یہ فرزند رضا صاحب بتاتے تھے کہ ہزاروں خمینی کے انقلاب کی وجہ سے اس مذہب کو قبول کیا، خمینی کے ماننے والے بن گئے. اور تمام تقریباً ہر جگہ پر اثر ہوا، نوجوانوں میں اثر ہوا، عورتوں میں اثر ہوا. لہذا انسان اگر قیام کرے اثر انداز ہوتا، ایسا نہیں ہے. البتہ صرف وہی 2 بات ہے کہ انسان روزی سے نہ ڈرے اور موت سے نہ ڈرے. روزی پھر بھی آسان ہے، موت سے ڈرتا. لیکن خمینی نے کہہ دیا ہے بعض دن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر ویاتوک من کل فج عمیق، کہ لوگ قیام تو کرو، تم لوگ آئیں گے، پیدل آئیں گے، لاغر سواریوں پر آئیں گے، ہر دور دراز علاقوں سے آئیں گے، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ اپنی منفعتوں کا مشاہدہ کریں. ویذکروا اسم اللہ، اور اللہ کے نام کو یاد کرنے کا، علامہ رزقہم من بہیمۃ الانعام، کہ اس نے کیا روزی نعمتیں دی ہیں. پیغمبر نے قیام کیا، 1400 برس سے جو فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں ان کے قیام کا نتیجہ. ایرانی 10 سال سے عزت حاصل کر رہے ہیں، جو غربا پروری وہاں ہو رہی ہے، جو غریبوں کے لیے بہبود کا کام ہو رہا، جو آئندہ ہوگا، یہ سب بہیمۃ الانعام ہمیشہ حاصل ہوتا رہے گا. ذالک من یعظم حرمات اللہ، کہ جو خدا کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں ہے. ذالک من یعظم شعائر اللہ فانھا من تقوی القلوب، کہ جو شخص شعائر الہی کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے. کہ یہ عزاداری کے تمام رسومات وغیرہ جو بجائے لائی جاتی ہیں، ان کو شعائر الہی کہا جا سکتا ہے. یعنی وہ تمام چیزیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو خدا کا شعور ہو، یہ سب کے سب دلوں کے تقوی سے ہے. آخر میں خدا فرماتا کہ دیکھو یہ حج کے سلسلے میں جو تم قربانی کرتے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز خدا تک نہ اس کا گوشت پہنچے گا نہ اس کا خون پہنچے گا. یہ مادی چیز نہیں خدا تک پہنچتی، لیکن ینالہ التقوی من قلوبکم. یہ تو ہو سکتا ہے ایک فیشن ہو، خاندان ایک رسم ہو کہ تمہارا خیال ہو کہ لوگ کیا کہیں گے کہ پیسے والے ہو کے قربانی نہیں کرتے، لیکن جو چیز خدا تک پہنچنے والی ہے، تقوی منکم، یہ تقوی ہے جو تمہاری طرف سے ہے کہ کتنا تم پرہیزگاری کرتے. امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی اسلام کے خاطر، اسی کی زندگی کی خاطر یہ فرمایا کہ لم تستقم دین محمد الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمدی کا قیام بغیر میرے قتل کے نہیں ہو سکتا تو آئے تلواروں اور مجھے لے جاؤ. پیغمبر نے فرما دیا تھا کہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، قامہ اور قعودہ، بیٹھ جائیں یا قیام کریں. کہ امام حسن نے جب لوگوں نے اعتراض کیا تو فرمایا کہ کیا پیغمبر نہیں فرمایا تھا. دوسرا موقع آ گیا جب انہوں نے صلح کیا تو اس پر اعتراض کیا، جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو اس پر اعتراض کیا کہ کوفے مت جائیے، یہاں کے لوگ وفادار نہیں ہیں. فرمایا کہ اب اللہ الا یرانی قتیلا، خداوند عالم نے طے کر لیا ہے کہ مجھے قتل ہونا ہے. یہ آیت میں نے پڑھی تھی شروع میں کہ جناب زینب جب یزید کے دربار میں داخل ہوئی ہیں، اس وقت اس نے فخر کے ساتھ کہا کہ صرف اس وقت بادشاہت کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ دونوں خاندان مکے کے تھے، ایک خاندان کے دونوں تھے، 2 بھائیوں کی نسل سے تھے، اور یہ گڑبڑ ہمیشہ سے تھی. لہذا ایک قسم کا احساس اسے تھا، اور اس نے فخر بھی کیا ہے، اپنے بدر کے مقتولین کا یاد کیا ہے کہ تم بنی ہاشم نے قتل کیا تھا، اسلام بیچ میں نہیں تھا. لہذا جب داخل ہوئی ہیں تو اس وقت اس نے آیت پڑھی، اور اپنے خیال میں سب سے زیادہ اچھی آیت پڑھی تھی کہ جو اس کے فائدے کی ہو سکتی ہے کہ اللہم تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اے خدا تو جس سے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. اس سے بڑھ کر کے اس کے اپنے مدد کے لیے، اپنے سپورٹ کے لیے کون سی آیت ہو سکتی؟
کہ خدا جسے تو چاہتا ہے ملک دیتا اور جسے چاہتا چھین لیتا. تعز من تشاء تذل من تشاء، تو جسے چاہتا عزت دیتا اور جسے چاہتا ذلت دیتا. جناب زینب نے اس جملے سے فائدہ اٹھا. میں کہ یزید یہ آیت ہماری شان میں نہیں نازل ہوئی بلکہ ہماری شان میں یہ آیت کہ جو مصیبت تم پر آئی تمہارے نفسوں پر یا زمین میں وہ پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی تھی. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو فوت ہو گیا. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور خوش نہ ہو کہ جو تمہیں مل گیا. لہذا یہ شہادت تو ہمارے لیے خدا کی طرف سے مقرر تھی، یہ عزت ہمارے لیے کہ شہادت خدا کے راستے میں نصیب ہوئی. لیکن تو سوچ کہ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور پیغمبر تیرے لیے خدا سے عدل و انصاف کا تقاضا کر رہے ہوں گے. اس وقت قرآن کی آیت پھر جناب زینب نے استعمال کی کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کی بوٹیاں کاٹ رہا ہو اور کہہ رہا ہوگا کہ یا لیتنی میں اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش رسول کا راستہ میں نے اختیار کیا ہوتا. ولیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہیں بنایا ہوتا. کہ واقعی خدا بند عالم نے جناب زینب کو کیا طاقت دی تھی کہ کس صورت سے ان منازل کا مقابلہ کیا. یہ خدا کا نظام ہے. وإلا جتنا آپ تصور کیجئے ان کیفیات کے لحاظ سے کہ جو کیفیات تھیں اس لحاظ سے انسان نہیں تصور کر سکتا کہ جناب زینب یہ خدمت کر سکتی تھی. آقا شہید مرحوم محرم کے مصائب کے سلسلے میں مجھ سے کہتے تھے کہ دیکھو کمال مصائب یہ ہے کہ منظر کشی کرو، منظر کی طرف توجہ کرو. لہذا وہ خود کہتے تھے کہ دیکھو اصل مصیبت 10 تاریخ کے بعد شروع ہوتی، تم لوگ 10 تاریخ کو محرم ختم کر دیتے ہو. مصیبت کی تاریخ 10 تاریخ کے بعد شروع ہوتی، 10 تاریخ تک مصیبت نہیں تھی. شب عاشور مصیبت کی رات نہیں تھی. یہ رات تو ہر طرف آباد رات تھی، کہیں تلاوت تھی، کہیں نماز تھی، سب زندہ تھے، گودیاں آباد تھی، بچے ادھر ادھر گھوم رہے تھے، ہر ایک خیمے میں لوگ موجود تھے، سب کے سب مصروف عبادت تھے، ذکر خدا تھے. یہ مصیبت کی رات نہ تھی. مصیبت کی رات اس وقت آئی تھی کہ جس وقت کچھ بیویاں، کچھ اسیر ایسے کھلے میدان میں پڑی ہوئی ہیں، چاروں طرف کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے. کچھ خیمے ہیں جو جلے ہوئے ہیں کہ وہ بھی اب خاموش ہو چکے، اور ان جلے ہوئے خیموں میں سے کہیں سے کچھ دھواں اٹھ جاتا یا تھوڑی دیر کے بعد کوئی چنگاری ہے کہ جو اٹھ جاتی. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ بیابان، یہ سناٹے کا عالم، سب بچے سہمے ہوئے. یہ منظر ہے کہ جو قابل مصیبت ہے. تم لوگ 10 کو عشرہ ختم کر دیتے، 10 سے تو عشرہ شروع ہوتا ہے. یہ مصیبت کی رات سخت ترین ہے. اور شاید ہی ان کے بیان کا اثر تھا کہ ہمیشہ واقعی یاد آتا کہ یہ شب کتنی زیادہ سخت شب رہی ہوگی. وہ رات کہ جس رات میں امام حسین علیہ السلام نے مہلت لی تھی، رات بھر عبادت میں مصروف ہیں. البتہ حضرات انسان تصور کر سکتا ہے کہ کتنا فرق ہو جاتا. ابھی رباب کی گود میں بچہ موجود ہے، ابھی گود اس کی آباد ہے. امام حسین السلام فرماتے تھے کہ مجھے وہ خیمہ پسند ہے جس میں سکینہ اور رباب ہوں. رباب کی گود آباد ہے، لیکن ایک دن و رات گزرنے کے بعد کل کی رات سختر ہوگی. مصیبت کی رات وہ تھی کہ جو نہ حسین اسے نظر آنے والے ہیں، نہ اس کی گود میں علی اصغر واپس آنے والا ہے. مصیبت کی رات ام فروا کے لیے وہ تھی کہ وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے جو حسن کی شہادت کے بعد اسے گود میں ملے تھے، جن کی شکلیں دیکھ دیکھ کر کے اس نے اپنی زندگانی کو سہارا دیا تھا. 10 سال سے ان بچوں کو پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ بڑے والا بھی صرف 13 سال کا تھا، چھوٹا اس سے بھی چھوٹا تھا. ان دونوں بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ وہ جی رہی تھی، انہی کے ساتھ وہ مدینے سے مکہ آتی، مکے سے امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں آتی. آج وہ دونوں بچے نہیں ہیں، کل کے دن دونوں شہید ہو چکے. ایک نے تو موت کو شہد سے زیادہ میٹھا سمجھا، باپ کی ملاقات کو اتنا عزیز سمجھا. دوسرا آخر وقت میں چچا کے پاس پہنچتا کہ جبکہ امام حسین علیہ السلام نے آواز استغاثہ بلند کی کہ حسین نے روز عاشور 9 استغاثے بلند کیے ہیں کہ ہر ایک دلوں کو ہلا دینے والے تھے. ایک وہ استغاثہ تھا جس پر عبداللہ ابن حسن نکلے ہیں کہ جس وقت امام نے فرمایا کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. ہے کوئی مددگار جو میری مدد کو آئے، ہے کوئی جو مجھے پناہ دینے والا ہے. اس سے زیادہ سخت جملہ آخری تھا کہ حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے کہ جو حرم رسول اللہ سے دشمنوں کو دور کرے. کہ اس وقت عبداللہ ابن حسن خیمے سے باہر نکلے، امام کی نگاہ پڑ گئی، ام کلثوم کو آواز دی، یا ام کلثوم خذی ہے، اے ام کلثوم اس بچے کو پکڑ لے. ام کلثوم بھاگ کر کے بچے کو پکڑتی ہیں. وہ کہتا ہے کہ پھوپھی دیکھیے یہ لوگ میرے چچا کو قتل کیے دے رہے ہیں. یہ شفقت حسینی بے مثل و نظیر تھی. امام حسن کی شہادت کے بعد حسین نے اس شفقت کے ساتھ ان
دونوں بچوں کو پالا تھا کہ باپ سے کیا محبت ہوگی جو چچا سے محبت تھی. یہ محبت بھرا سلوک امام حسین کا تھا کہ راوی کہتا ہے کہ جب قاسم نے بہت اصرار کیا اور امام حسین کے پیروں کو بوسہ دینے لگے تو میں نے دیکھا کہ حسین گھوڑے سے نیچے اترے, دونوں باہ پھیلا دی, قاسم نے بھی دونوں باہ پھیلا دی, دونوں چچا بھتیجے ایک دوسرے سے لپٹ کر کے اس طریقے سے روئے کہ ان کی آواز دور تک آ رہی تھی. حسین علی اکبر سے اس طرح رخصت نہیں ہوئے تھے, عباس سے اس طرح رخصت ہوئے تھے, اور محمد سے اس طرح رخصت نہیں ہوئے تھے. آج ان کا بچہ عبداللہ اسی طریقے سے بھاگا آ رہا ہے, امام کی خدمت میں پہنچا, اپنے دونوں ہاتھ اٹھا دیے, اتقتل عمی, کیا میرے چچا کو قتل کر رہا ہے؟ ہرملہ نے تیر مارا. حضرات تین تیر ہرملہ کے جو یاد ہیں, ایک جو عباس کے سینے پر پڑا, ایک علی اصغر کے گردن پر پڑا, اور تیسرا یہ تیر ہے کہ امام کی گود میں عبداللہ ابن حسن ہے, وہ تیر پڑا. امام نے فرمایا کہ بیٹا تم نے اپنے آپ کو یہاں مصیبت میں کہاں ڈال دیا؟ اور جب اس تیر کے بعد بچہ رخصت ہو گیا تو فرمایا کہ بیٹا جاؤ, جنت میں خدا نے تمہارے لیے ایک دائی مقرر کی ہے کہ وہاں تمہاری تربیت کا انتظام ہو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.